بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، جمعرات اور جمعے کو یہ ایک تسبیح آپ میری پیاری بہنوں کو سسرالیوں گھر سے علیحدگی کروا سکتی ہے۔ 5 سے 10 منٹ کا یہ عمل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ میری پیاری بہنوں کو سسرالیوں گھر سے علیحدگی حاصل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اپنے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا ادا کرنا ہے۔ اس صورت کو سورہ لہب کہا جاتا ہے۔ سورہ لہب کو آپ نے کیل پر ادا کرنا ہے، اور کیل آپ نے اپنے گھر پر کسی بھی جگہ پر آپ نے ٹھوک دینا ہے۔ یہ کیل والا عمل آپ کو اتنا فائدہ پہنچائے گا کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، آپ کی زندگیوں میں خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں سسرالیوں گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں اور ان کو شک بھی ہے کہ میری ساس نے، میری ننند نے، میرے دیورانی نے یا میری جٹھانی نے میرے پر کوئی ایسا علم کروا دیا ہے جس کی وجہ سے میرا شوہر میری بات بھی نہیں سنتا اور میرا بھی کہنے کو آر میں بھی نہیں ہے اور میری بھی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی، انشاءاللہ اگر آپ میاں بیوی پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا عمل ہوگا وہ ختم بھی ہو جائے گا اور ساس آپ کے قابو میں ہو جائے گی۔ جب آپ میری پیاری بہنیں مطالبہ کریں گے سسرال والوں سے یا اپنے شوہر سے مطالبہ کریں گی علیحدگی کا، تو انشاءاللہ سب آپ کی ہاں میں ہاں ہی ملائیں گے اور آپ کی جو علیحدگی ہے وہ ایک دن میں ہی جو ہے وہ ممکن پا جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف ایک دن ہی ادا کرنا ہے، قرآنی وظیفہ ہے، صرف اور صرف آپ نے رب العالمین پر یقین رکھ لینا ہے اور صبر کا دامن آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ جتنا صبر کریں گے اتنا ہی آپ کو رب العالمین جو ہے وہ میٹھے پھل سے نوازتے جائیں گے اور آپ کو اتنا ہی جو ہے صبر کا صلہ ملتا جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ غور سے سن لینا ہے اور اس پر آپ نے عمل بھی لازمی کرنا ہے، اور آگے سے آگے ذرا شیئر بھی ضرور کرنا ہے میری وہ بہنوں کو جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کر لیں، اور جو بھی ان پر یا ان کے شوہر پر علم کروایا گیا ہے وہ ان پر ہٹ جائے، ختم ہو جائے، ان کے معاملات جو ہیں وہ شوہر کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، قرآن پاک میں ہر چیز بیان فرما دی گئی ہے رب العالمین نے۔ آخرت میں بھی جو ہوگا اور دنیا میں بھی جو ہوگا وہ رب العالمین نے قرآن مجید پر جو بھی باتیں کی گئی ہے وہ صحیح جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید سے جو ہے وہ آپ کو وظیفہ بتائیں گے، اس کا آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آپ پر کسی نے کوئی علم کروایا بھی ہے تو نہ ہی تو اس کو کسی بھی قسم کا نقصان ہوگا اور نہ ہی تو آپ کو کرنے والوں کو نقصان ہوگا کسی بھی قسم کا۔ آپ کو اس سے 100% نتائج کے ساتھ جو ہے وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو نقصان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ میری پیاری بہنوں نے یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن ہی ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کو ایک دن میں فائدہ حاصل نہ ہو تو آپ نے پھر 2 دن تک ادا کر لینا ہے، یعنی کہ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کو اور جمعے کو ادا کرنا ہے۔ جو میری پیاری بہنیں مجبوری یا بیماری کی حالت میں ہیں وہ صرف اور صرف جمعرات کو ہی ادا کر لیں۔ اگر میری پیاری بہنیں ٹھیک ہے، تندرست ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم 2 دن وظیفہ کر سکتی ہیں تو وہ میری پیاری بہنیں جمعرات کو بھی وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں اور جمعے کو بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے اور جمعے کے دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔
پاک صاف ہو جانا ہے، اچھے کپڑے پہن لینے ہیں، اور پھر میری پیارے بہنوں نے ظہر کی نماز کے بعد جمعرات والے دن اپنے سامنے ایک عدد کیل کو لے کر رکھ لینا ہے، اور آپ نے ایک پانی کا گلاس بھی جو ہے وہ اپنے سامنے لے کر آپ نے رکھ لینا ہے، اور پھر آپ میری پیاری بہنوں نے سب سے پہلے ظہر کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر قیام کر کے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پھر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ جو ہم ہر نماز میں ادا کرتے ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے سورہ لہب کو پڑھنا ہے۔ سورہ لہب آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چلائی جا رہی ہے یاد دہانے کے لیے کہ سورہ لہب آپ نے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے سورہ لہب کو پڑھ لینی ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا آپ نے ورد کر لینا ہے۔ جو آپ نے اول اور آخر درود ابراہیمی کا ورد کیا ہوگا تو آپ نے اسی ہی دوران جب آپ نے وظیفے ختم کیا تو آپ نے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے اس درود ابراہیمی کو نذرانہ اپنے پیش فرما دینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے دو بہت ہی پیارے نام پڑھنی ہیں 11 مرتبہ ہی۔ ایک نام ہے یا رحمان، دوسرا نام ہے یا رحیم۔ پھر آپ کے سامنے جو ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس پانی پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار لینی ہے۔ آدھا گلاس آپ نے خود پی لینا ہے، اور جو آدھا گلاس بعد میں بچ جائے گا وہ آپ نے اپنے شوہر کو جو ہے پلا دینا ہے۔ اور آپ کے سامنے ایک کیل بھی پڑا ہوگا، اس کیل کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر 7 مرتبہ دوبارہ سے آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے پھر 7 مرتبہ ہی اس کیل پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اس کیل کو جس گھر سے علیحدگی حاصل کرنی ہے اس گھر میں کسی بھی جگہ پر آپ نے ٹھوک دینا ہے۔ اگر آپ کسی بھی جگہ ٹھوک نہیں سکتے تو آپ اپنے شوہر کے کپڑوں میں بھی اس کیل کو رکھ سکتی ہیں، اس سے آپ کا شوہر آپ کے قابو میں آ جائے گا، شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اس کا دل بے چین ہو جائے گا آپ کی یاد سے۔ جب آپ کی یاد اس کو ستائے گی، جب آپ کی محبت میں وہ پاگل ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ وہ حسن سلوک بھی کرے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ کے ساتھ اتفاق بھی کرے گا، آپ کی بات بھی وہ انشاءاللہ مانا کرے گا۔ جو بھی اس کے ذہن و گمان میں نیگیٹیوٹی ڈال دی گئی ہے یا اس کی نفسیات کو جو ہے وہ متاثر کر دیا گیا ہے، آپ کے ذہن و گمان میں ایسی باتیں ڈال دی گئی ہے اپنے شوہر کے متعلق، اور شوہر کے ذہن و گمان میں ایسی باتیں ڈال دی گئی ہے کہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہو رہی ہیں، وہ سب معاملات بھی آپ کے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب معاملات جو ہیں وہ آپ کو وظیفے میں مکمل طور پر بتا دیے گئے ہیں۔ آپ نے وظیفے کو مکمل ادا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھانے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ میں پھر دعائیں بھی لگاتار جو ہے وہ مانگتے رہنا ہے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔